السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا دوست انتخاب احمد، آپ کو اپنے پروگرام میرا قصور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج ہم نے ایک ایسی ہستی کو دعوت دی ہے جو زندگی میں شاید ہی کبھی خوش رہی ہوں۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر اب تک خواتین کو نظر انداز کیا جاتا رہا، ہمیشہ ان کی خواہشات کو پس پشت رکھا گیا، ان کی حصے کی خوشیاں بھی مردوں کو دی گئی، لیکن انہوں نے کبھی اف تک نہیں کی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن اسی بھائی نے، اسی بیٹے نے ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ماں یا بہن کو دکھ دیے۔ خواتین و حضرات، بے شک مرد طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ عورت ذات کو دکھ درد دیتے رہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ہوا کی بیٹی مرجانہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کتنے سال کی ہیں؟ میں 6 سال کی ہوں۔ آپ گھر میں سب سے بڑی ہیں؟ نہیں، میرا ایک بہن مجھ سے بڑا ہے، اس کا بھی شادی ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا نام مرجانہ ہے، میری عمر 6 سال ہے۔ ہم ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے والد کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور میری 2 بہنیں، 1 بھائی ہے۔ اور آپ کی والدہ؟ اللہ کا شکر ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد کا دماغی توازن درست نہیں، تو آپ کے گھر کا خرچ کون پورا کرتا ہے؟ جی، وہ اللہ کی مہربانی ہے، میں اور میری امی لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے اور اپنا خرچ پورا کرتے ہیں۔ کتنے روپے ماہوار؟ ایک گھر سے 500 روپیہ لیتے ہیں۔ آپ کتنے گھروں میں کام کرتے ہیں؟ ہم 16 گھروں میں کام کرتے ہیں۔ اس میں گزارا کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی مہربانی ہے، بس اتنا ہو جاتا ہے کہ روٹی مل جاتی ہے اور کچھ تو لوگ دے دیتے ہیں، بس پھر مہینہ نکل جاتا ہے۔ مرجانہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں پر یہ حالات کیسے آئے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے والد کا دماغی توازن کب متاثر ہوا؟ اس وقت میری عمر 8 سال تھی جب میرے بابا جان کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی، اور اس سے ہمارے گھر جو کبھی پہلے خوشیوں سے مہکتا تھا، آج اس میں غربت کے اندھیرے آ گئے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ بتائیں۔ ہماری مالی حالت پہلے اچھی تھی، مگر پھر ہمارے چاچا وغیرہ نے ہمارے جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ساری جائیداد میرے والد کی تھی، اور ان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پہ سارا قبضہ کر لیا۔ آپ لوگوں نے اپنا حق نہیں مانگا؟ کیسے مانگوں؟ میں تو لڑکی ہوں، اگر میں مانگوں تو شاید لوگ مجھے برا بھلا کہیں۔ اس میں برا کہنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر نہ بھی ہو تو کیا ہوا، میں تو لڑکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے والدین کا کوئی نام لے۔ مگر اپنا حق مانگنا غلط تو نہیں؟ اگر ان کو ہمارا حق نہیں لگتا تو ہم کیا کریں؟ سامعین، مرجانہ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں اس دنیا میں۔ ہم صرف لڑکوں کو یہی کہتے ہیں یا ان کو حق دیتے ہیں جو معاشرتی طور پر سراسر غلط ہے۔ ہم ہمیشہ خواتین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خواتین کو بھی اپنا حق مانگنے یا لینے کا اختیار دیں۔ سامعین، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ سامعین، ہم مرجانہ سے مزید باتیں کریں گے، لیکن ہم عوام سے بھی ان کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں، اور ان سے ہمارا سوال ہے کہ کیا مصیبت کے وقت اپنے کام آتے ہیں؟ کبھی آتے ہیں، کبھی نہیں آتے، ڈیپینڈز آن سچویشن۔ نہیں، کبھی کبھی ہاں آتے ہیں، کام آتے ہیں ضرور، اوبیسلی اپنے ہی تو کام آتے ہیں مصیبت۔ ہاں بالکل اپنے ہی آتے ہیں کام۔ نہیں نہیں آتے۔ آتے ہیں، کیوں نہیں آتے یار اپنے آج کل تو کام نہیں آتے کیونکہ سب بھاگ جاتے ہیں، چپ جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ بالکل آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ آپ نے عوام کی رائے سنی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟
جی میں بالکل ان سے اتفاق کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ اپنے کبھی مصیبت میں کام نہیں آتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام آتے ہیں. میں نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے، یا اگر ہوں بھی تو میرا ان سے واسطہ نہیں پڑا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا کبھی دل ہوا پڑھنے لکھنے کا؟ ہاں، لیکن میں پڑھ نہیں سکتی. کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو پڑھنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے علاقے میں لڑکیاں اسکول نہیں جاتی، اگر جاتی ہیں تو بہت کم، اتنی کم ہوتی ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. ہمارا اسکول جانا بری بات مانا جاتا ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں بھی اسکول یا کالج جاؤں، لیکن میری قسمت میں تعلیم نہیں. ہمارے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکی گھر میں اچھی لگتی ہے، ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ گھر سے جائیں. وہ گھر کی زینت ہے، وہ گھر میں اچھی لگتی ہیں. سامعین، حیرت ہے کہ 21ویں صدی میں ہم آ گئے، لیکن آج بھی ہمارے کچھ علاقے ہیں جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی تصور نہیں. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری عوام کو؟ پیغام کیا دوں گی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری طرح ہزاروں لڑکیاں ہوں گی اس علاقے میں. جو لوگ ہم کو سنتا ہے اس سے بس گزارش ہے کہ ان کی مدد کریں. وہ بھی تو انسان ہیں، ان کو خوشی دیں. اگر خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم دکھ بھی نہ دیں. یہ تھی ہماری دوست مرجانہ. ان کی زندگی کی داستان ہم نے سنی. خواتین و حضرات، دنیا میں ان جیسے کئی اور لوگ ہوں گے جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہمیں مل کر ان جیسے لوگوں کی مدد کرنا ہوگی اور ان کی زندگی میں خوشیاں لانی ہوگی. سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میرا قصور. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں گے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہر طرف خوشیاں بانٹیں گے. اللہ حافظ.